الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ نوشہرہ کی مس وزیر خاتون افسر کرۃ العین جنہوں نے سیلاب میں گھر گھر جا کر لوگوں کی جانیں بچائیں۔ میں ایک خاتون ہوں لیکن یہاں مجھے کام مردوں کی طرح کرنا پڑتا ہے اور اب تو یہ فرق بھی ختم ہے۔ ہم نے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا ہے، اس کے لیے مجھے ڈنڈا بھی اٹھانا پڑا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ شہر نوشہرہ کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرۃ العین وزیر کے ڈنڈا اٹھائے لوگوں کے دروازے پر جا کر انہیں محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں۔ ان کی کاوشیں رنگ بھی لائیں جب انہوں نے تمام افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ یوں اس علاقے میں اب تک ان کی کوشش کے باعث سیلاب سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کام مشکل کام ہے کیونکہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ سیلاب کی وارننگ آنے کے فوری بعد انہوں نے اعلانات کروائے کہ لوگ اپنے علاقے چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا اور جب حالات انتہائی سنگین ہونے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے خود جا کر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اتوار کی صبح 10 بجے وہ فیلڈ میں تھیں جب انہیں فون کیا گیا، جبکہ سنیچر اور جمعہ کے دن انہوں نے اسی صورتحال میں کام کیا۔ جب سیلابی ریلا شہر میں داخل ہو رہا تھا، وہ دریا کے کنارے آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ ان دیہاتوں میں بھی گئی جہاں پانی موجود تھا اور وہ اس پانی سے گزر کر ایک ایک گھر جا کر لوگوں سے یہی کہتی رہی کہ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں کیونکہ بڑے سیلابی ریلے کا خطرہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں خاتون افسر کا اس طرح ایکشن لینا اور سختی سے پیش آنا کم ہی ایسا دکھائی دیتا ہے، لیکن انہوں نے کر دکھایا اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے یہ کتنا مشکل ہے تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے فیلڈ میں اب 12 سال ہو چکے ہیں اور اب میرے لیے یہ خاتون اور مرد کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم سب مل کر کام کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میں خاتون ہوں یا درست ہے کہ مجھے میرے عملے کی مکمل حمایت حاصل ہوتی ہے، میرے ساتھ پولیس اور دیگر عملہ موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی میں جانا اور گھر گھر جا کر لوگوں کو نکالنا اس لیے مشکل تھا کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اور انہیں سمجھانے کے لیے میں خود وہاں گئی۔ سوشل میڈیا پر ان کے ڈنڈا اٹھانے کی ایک ایک گھر جا کر دروازے پر دستک دینے کی ویڈیو سامنے آئی تو ایک خاتون کی اس طرح دبنگ کارروائی کو اس وقت سراہا گیا جس میں سیلابی ریلا بغیر کوئی جانی نقصان کیے گزر گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا ان کی ڈیوٹی تھی اور اس لیے مرد اور خاتون کی بات نہیں ہے، اب ہم سب ایک طرح کے ہیں، بس کام کرنا ہوگا۔ سوات کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی تباہی کے منظر دیکھنے کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ اب سیلاب 4 سدہ ہے اور نوشہرہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسی اطلاعات تھی کہ سیلاب جمعہ اور ہفتہ کے درمیانی شب کسی وقت نوشہرہ اور 4 سدہ پہنچے گا، اس لیے نوشہرہ اور 4 سدہ کی انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ کرۃ العین وزیر نے بتایا کہ انہیں اس لیے اپنے حکام محکمہ انہار اور پی ڈی ایم کی معاونت حاصل تھی اور وہ ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھیں، اس کے مطابق کام کیا اور اللہ نے اس میں اب تک کامیابی دی ہے۔ سیلابی ریلے سے پانی نوشہرہ کے اندر شہر تک پہنچا ہے جس میں نوشہرہ پریس کلب، تبلیغی مرکز اور دیگر علاقے زیر آب ہیں۔ سیلابی ریلے سے کچھ کچے مکانات کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے بتایا کہ اتوار کے روز وہ اپنی ڈیوٹی پر ہیں اور بعض علاقے جہاں خطرہ ہے وہاں موجود ہیں تاکہ لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو محفوظ مقامات پر تمام بنیادی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ نوشہرہ اور 4 سدہ میں انتظامیہ کی جانب سے بار بار اعلانات کے باوجود مکانات خالی نہ کرنے پر مقامی لوگوں سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھروں سے چلے جانے کے بعد ان کی مکانات میں چوری کا خطرہ ہوتا ہے۔ محمد شفیق نے بتایا کہ سال 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو وہ اپنے گھر کو تالا لگا کر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے تھے، مگر جب واپس آئے تو ان کے علاقے میں گھروں میں چوری ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب انہوں نے خواتین اور بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے اور ہر گھر سے مرد علاقے پر ڈیوٹی پر دیتے ہیں تاکہ ان کے گھروں میں چوری نہ ہو سکے۔
یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ خاتون افسر پہلی مرتبہ اس طرح میدان میں ایکشن میں آئی ہے۔ 4 سال پہلے جب وہ پشاور میں اسسٹنٹ کمشنر تھیں اور شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشنز جاری تھے، تو اس وقت ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جب وہ ایک ویگو گاڑی میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے عملے سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم دیا تھا جبکہ تاجر ان کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ اس کے خلاف انہوں نے ملاوٹ اور مضر صحت اشیاء کی فروخت کے خلاف بڑی کارروائیاں کی تھیں، جس میں انہوں نے شہر کے ایک ہوٹل اور دکانوں پر چھاپے مارے تھے اور بڑی مقدار میں مضر صحت اشیاء تلف کر کے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں کی تھیں۔ مقامی سطح پر اس وقت بھی ان کی کارروائیوں کو سراہا گیا تھا۔ انہوں نے اس وقت بتایا کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے انہیں معلوم ہے کہ کچن کتنا اور کیسے صاف رکھا جاتا ہے، اور وہ اس پر عمل درآمد کے لیے ان ہوٹلز کے کچن دیکھتی ہیں تاکہ لوگوں کو صاف اور بہتر کھانا مل سکے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی فیملی کی جانب سے مکمل سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ فیلڈ میں کام کر سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔